بابی آپ لوگ بنا بتائے چلے آئے، میں نے ابھی جیولی لینی تھی۔ حیا نے شاپنگ بیگ پھینکنے کے انداز میں رکھے صوفے پر رہ گئی جہاں ثانی بیٹھی تھی۔ ثانی نے اس کی بات سنتے ہی شاپنگ بیگ سے ڈائمنڈ نیکلس نکالا۔ بابی یہ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بھائی صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے عمر کے فرینڈ نے کال کی تھی کہ نیو برائڈل ڈریس کی کلیکشن آئی ہے اور عمر کو پکس واٹس ایپ کی، تو ہم نے اسی وقت ڈریس سلیکٹ کر لی اور وہی ہے جو عمر نے تمہیں لے کر دی ہے۔ ثانی نے جولی باکس حیا کو دیا جو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں حمزہ کے ساتھ تمہارے لیے میچنگ سیٹ لینے گئے تھے اور اپنے لیے ڈریس بھی، پھر عمر نے کال کی کہ تم لوگ گھر پہنچ گئے ہو، ہم بھی آ جائیں۔ پھر ہم شاپنگ کے بعد ڈائریکٹ گھر آ گئے، لیکن تم لوگ تو پہلے نکل گئے تھے، پھر لیٹ کیوں پہنچے؟ میری وجہ سے۔ عمر شاپنگ بیگ تھامے اندر آیا۔ عمر بھائی جب آپ نے میرے لیے ڈریس سلیکٹ کر لیا تھا پھر میرے ساتھ وار کیوں ہوئے؟ وہ غصے سے اسے گھوٹی ہوئی بولی، مجھے لگا جہیز کے کپڑے لے رہی ہوں مگر یہ میڈم ونٹر کلیکشن لینے بیٹھ گئی۔ یہ لو تمہارا کار، 3000 بچے ہیں۔ کہتے ہی وہ بھاگ گیا۔ کیا؟ اس کی چیخ سن کر ثانی نے دونوں ہاتھ کان پہ رکھ لیے۔ کتنے پیسے تھے حیا؟ ثانی نے اس کا کھلا منہ بند کیا۔ 35,000۔ ممو بسوتی نیچے چلی گئی۔ ثانی اپنی ہنسی چھپاتے بیگ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم سویٹ ہارٹ۔ وعلیکم السلام۔ نور میر کو دیکھ کر مسکرائی، یہ کس کا ڈریس ہے؟ وہ نور کے ہاتھ میں ڈریس دے کر پوچھ بیٹھا جسے وہ شاپر میں پیک کر رہی تھی۔ عنایا کیا ہے؟ شازی کی ایک ہی بہن، مجھے لگا دینا چاہیے۔ اچھا ہے نا، ثانی لے کر آئی ہے۔ نور اس کے چہرے کا بگوڑ دیکھ رہی جیسے کچھ تلاش کری۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خود دیکھ لے۔ میر نے شاپر نور کی طرف بڑھایا جو اس نے تھام لیا۔ اندر ایک خوبصورت رائل بلو کلر کا ڈریس تھا۔ میر یہ آپ کے لیے۔ میر اس کی بات کاٹ کے بولا۔ نور کچھ کہہ دی، میر مزید بولا، ماما کل آپ یہی پہنے گی اور اچھے سے تیار ہوں گی، میری چھوٹی بہن لگتی ہیں آپ، اور بیہیو ایسے کرتی ہے جیسے کوئی 70 سالہ بوڑھی ہو۔ میر میری عمر نہیں کہ ایسے بھاری کپڑے پہنو، اور یہ بہت ڈارک ہے، مجھ پہ سوٹ نہیں کرے گا۔ وہ سوٹ پہ ہاتھ پھیرتے کہنے لگی، بہن کے بابا سے پوچھ لیجیے گا، وہ شرارتاً بولا۔ میر نور نے غصے سے اس کے بازو پہ چپل لگائی۔ سوری مذاق کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاتا کہنے لگا، پلیز میری پیاری ماما بوڑھوں کی طرح ایکٹ کرنا بند کر، کل آپ یہی پہنے گی۔ انسان کو وقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ماضی صرف تکلیف دیتا ہے، انسان ماضی میں رہ کر کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ملتجی انداز میں گویا ہوا، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے لگی، دل کا سکون حاصل کر کے وہ کیسے کرتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، آپ نے سکھایا تھا۔ میر نے نرمی سے اس کے ہاتھ چومے اور باہر نکل گیا۔ شاہ واپس آ گیا تھا، اس کا رویہ ویسا ہی تھا، پر بچے کی وجہ سے وہ اسے بخش دیتا۔ ہر ماں وہ باقاعدگی سے ماں کے ساتھ چیک اپ کرنے جاتی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اس کے اندر ایک خوف سا بیٹھا جا رہا تھا، اگر بیٹی ہوئی تو وہ کیا کرے گی؟ اس کے ساتھ بھی اگر وہی سب کچھ ہوا تو کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ نہیں۔ اس کی ماں نے بیٹی کا غم برداشت کیا تھا پر اس میں ہمت نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے جب بتایا بیٹا ہے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ یقیناً یہ خبر ڈاکٹر سارا نے شاہ کو بھی دی ہوگی، وہ اس کے کہنے پہ ہر ماہ چیک اپ کے لیے آتی تھی، اور کمزوری کے باعث جو ادویات اسے بتائی گئی تھی وہ باقاعدگی سے انہیں لے رہی تھی۔ یہ ذمہ داری شاہ نے ماں کے سپرد کی تھی، اس کا پورا خیال رکھتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ مہربانی صرف بچے کی وجہ سے ہے، اور جب وہ دنیا میں آ جائے گا شاہ ویسے ہی پہلے کی طرح ظالم بن جائے گا۔ 9 ماہ پر لگا کے گزر گئے، اس کے یہاں 2 جوڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، اللہ اس طرح سے اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے ہسپتال میں اس نے مٹھائی بٹوائی۔ ہاں، ہنی نے شکوا کیا تھا اس سے، بہن چاہیے تھے بابا، مجھے بہن چاہیے تھے۔ وہ منہ بسوڑ کر بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اس بات پہ وہ سر پاڑ کی۔ شاہ کی نظر سے یہ عمل چھپا نہیں تھا۔ سچی؟ ہنی مطمئن ہوتا بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ لیٹی ان 2 ننھے فرشتوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ دونوں اس وقت شاہ کے بازو میں سوئے ہوئے تھے۔ بی بی جان نے کتنی ہی دعائیں کی تھی، اس کی صحت کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ یہی تو ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ انہیں لگا تھا بچوں کے پاس شاہ کا رویہ بدل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاہ نے ہسپتال میں ہی کہہ دیا تھا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے خوش ہوں، یہاں کوئی ہمدردی دکھاؤں گا، یہ صرف میرے بچے ہیں، تمہارا کام انہیں سنبھالنا ہے جب تک تمہیں آزاد نہ کر دوں، ورنہ میرے لیے آج بھی تم اتنی ہی نفرت کے قابل ہو جتنی اولین دنوں میں تھی۔ وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ ساری خوشی 2 پل میں ختم ہو گئی۔
بی بی جان اسے دکھنے آئی تھی۔ دروازے پہ ہی ان کے قدم جم گئے۔ بابا یہ کتنی پیاری ہے، بابا یہ کتنے پیارے ہیں۔ گول مول سے ہانی بچوں کے گالوں کو چھو کر پیار کرنے لگا۔ ہاں بالکل تمہاری طرح ہے۔ شاہ بھی بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اماں بی بی جان کا ہاتھ پکڑے اندر لا رہی تھی، لیکن بی بی جان کے روکنے سے وہ وہیں رک گئی۔ بی بی جان اندر بیٹھ گئی، اتنی دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ شاہ کی آواز میں پیچھے مڑا اور بی بی جان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں احتیاط سے صوفے پر بٹھایا اور بچوں کو ان کے پاس لا کر خود وہیں بیٹھ گیا۔ بی بی جان نم آنکھوں سے اپنے پوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی خواہش پوری بھی ہوئی تو کس طرح، جب کوئی اپنا ان کے پاس نہیں۔ شاہ پتر ایک دفعہ اعظم کو فون کر کے یہ ہوشہ بڑی، بی بی جان میں اپنے بچوں پہ ان کا سایہ تک نہیں بننے دوں گا، اور آج کے بعد ان کا نام میرے گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ بی بی جان کافی دیر بیٹھی تھی۔ اس دوران بچوں کو انہوں نے ایک پل کے لیے خود سے دور نہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاہ کے ساتھ لوٹ گئی۔ وہ اماں اور ہنی کو یہیں چھوڑ گیا تھا۔ ثانیہ یہ کیا کر دیا، دیکھو مجھے لگ رہا حیا کی نہیں میری شادی ہے، نور نے افسوس سے کہا۔ ماما یو لک سو بیوٹیفل۔ ثانیہ نور کو پارلر لے کر گئی تھی عدنان کے کہنے پہ۔ آج حیا کا نکاح ہونا ہے۔ حیا ابھی تک پارلر میں تھی۔ شاہ میرے روم اسے لینے گئے تھے۔ میری پیاری ماما، آپ دلہن کے ماما ہیں، آپ کو بیسٹ لگنا چاہیے، لیکن اتنا زیادہ۔ وہ خود کو آنے میں دیکھ کہنے لگی۔ اسے ڈر ایک افسوس ہو رہا تھا، ہر پارلر گئی کیوں؟ ماما یاد آیا بابا آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی ٹائی نہیں مل رہی۔ ثانی نے یاد آنے پہ فوراً کہا۔ اچھا رکو، میں بس 2 منٹ میں پھر ساتھ چلیں گے، اسے کہتے ہوئے چلی گئی۔ جی ماما میل کا میسج پڑھتے ہی ثانی پرس اٹھا کے نیچے چلی گئی۔ وہ ہسپتال سے کڑا کہ بی بی جان نے اسے اپنے پاس روک لیا، جب تک کہ وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جائے۔ شاہ کچھ نہ بول سکا بی بی جان کے سامنے۔ نہیں تو وہ بچوں میں اس قدر مصروف کر لی کہ اسے دنیا جہاں کا ہوش ہی نہ رہا۔ ہنی بچے اس کی دنیا تھے، ایسے لگتا تھا جیسے جینے کی وجہ ملی ہو۔ وہ 2 بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا۔ پورا دن اس کا مصروف گزرتا، لیکن ان کے آنے سے وہ ہنی کو نہیں بولی تھی۔ چاہے بچے روتے، انہیں ماں کو پکڑا کر پہلے ہنی کا کام کرتی، وہ چاہے اس کی پڑھائی میں مدد کرنا ہو، سٹوری سنانا یا اس کی فیورٹ ڈشز بنانا ہو۔ وہ بن ماں کا بچہ تھا۔ محبت کا ترسا وہ نہیں چاہتی تھی ہنی پھر سے احساس محرومی کا شکار ہو۔ گھر میں اب اسے وہی مقام واپس دیا گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ بقول شاہ کے اب پہلے کی طرح ہی گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ تھی، لیکن اب وہ ایک پتھر بن چکی تھی جس پہ شاہ کے رویے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ہی اب وہ اس کی محبت کی طلبگار تھی۔ شاہ بچوں کی وجہ سے آفس سے جلدی آنے لگا تھا۔ بچے جب شاہ کے پاس ہوتے تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی۔ نہ جانے یہ اس کی سوچ تھی یا سچ میں ایسا تھا۔ اس سے لگتا تھا جیسے شاہ کو اس کا بچوں کے پاس رہنا پسند نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا جب وہ بچوں کو پیٹ کروا کر کمرے میں آئی تھی، شاید ملازمہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ بچوں کے پاس ہے۔ شاہ بالکن میں کھڑا تھا کہ اسے اپنے پوچھ سے آواز سنائی دی، آپ نے بلایا؟ تمہیں یاد ہوگا میں نے کچھ کہا تھا۔ شاہ پیچھے مڑ کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی جی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا گھر میں کوئی کام نہیں جو ہر وقت میرے بچوں کے پاس رہتی ہو؟ جب تمہیں یہاں رہنا ہی نہیں تو ان کو اپنا عادی کیوں بنا رہی ہو؟ میں کیسے رہوں گی ان کے بنا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز اونچی ہوگی، جیسے میں رہتا آیا ہوں عمر کے بغیر۔ بچے تو ابھی 2 ماہ کے ہیں، عمر تو 4 سال کا تھا۔ جب میں غم برداشت کرتے تو تم کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا، رونا نہیں ورنہ یہیں سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ چکا تھا جسے اسے سخت نفرت تھی۔ تو ٹھیک ہے، مجھے مار دیا، ایسی زندگی سے موت اچھی۔ وہ چلائی۔ شاہ نے جھٹکے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑے۔ جسٹ شٹ اپ 2 ماہ۔ جسٹ شٹ اپ دوبارہ یہ آواز نکلی تو شاہ نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی، اسی جگہ ویرانے میں چھوڑاؤں گا، تا عمر کے لیے تمہارا یہ مرنے کا شوق بہت جلدی پورا کروں گا۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی سے آزاد کرتا ایک نئی اذیت سے نوازتا وہ چلا گیا۔ ثانی میر کا میسج دیکھتے ہی باہر آ گئی۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑا تو اسے آتا دیکھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بیوٹیفل گہری نظر سے سجی سامنے ثانی کو دیکھ بولا، میر کے بابا۔ ثانیہ سرح بٹ اپنی نگاہ جھکا گئی۔ میر اس کی بے سادگی پہ مسکرایا۔ چلی گھر میں کوئی ہے تو نہیں؟ ایک نظر اس نے کلائی پہ بنی گھڑی پر ڈالی اور ٹائم کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، بس ماما بابا ہے، باقی سب تو چلے گئے۔ وہ اب اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے کہنے لگی، جو باری ہونے کی وجہ سے بار بار اس کے کندھوں سے ڈھلک جاتا۔ میر کی نظریں ویسے ہی اسے بدل کر رہی تھی۔ وہ آ جائیں گے، تم بیٹھو، کہتے ساتھ اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ لیکن میر ماما نے کہا تھا ساتھ جانا۔
مئی نے اس کی ایک نہ سنی، اس کا ہاتھ پکڑ کے کار میں بٹھا، خود ڈرائیو میں ایک سیٹ سنبھال کے میرج لان کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچوں کی گول ناپ ہونے کے بعد وہ انہیں لے کر ہنی کے روم میں شفٹ ہو گئی۔ بچوں کے بادشاہ کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، اس کی آنکھوں سے ہچکیوں سے لطف اٹھاتا، رات کو اسے پاس بلاتا، وہ ہچکیوں سے روتے سسکتے لیکن اسے رحم نہ آتا۔ بچے ابھی 3 ماہ کے تھے اور وہ ایک بار پھر پریگننٹ ہو گئی۔ وہی آسائشیں اسے دوبارہ میسر کی گئی جس سے اس کی طلب نہیں تھی، وہ تو محبت کی ترجیح ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی ماں کی گود میں سار کے خوب روئے۔ صاحب برج سے یاد آتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس بار جب وہ چیک اپ کروانے گئی تو اس کے دل میں وہی خوف تھا۔ وہ مختلف دواؤں کا ورد کرتے کلینک میں بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے ٹھنڈے کامتے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا آج اس کا ڈر سچ ثابت ہو جائے گا۔ ہر بار وہی نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ وہ یک ٹک سارا کو دیکھ رہی تھی جو رپورٹ تھامے ان کے قریب آ رہی تھی، اور سارا نے آتے ہی جو خبر دی اس کا دل چیر کی۔ اماں اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ ڈاکٹر سے الوداع کلمات کہتے اسے باہر لے آئی۔ کار میں بیٹھی اماں نے اسے جھنجھوڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پورے راستے وہ روتی تھی۔ گھر پہنچتے وہ تیزی سے کار سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن حالت کے پیش نظر اماں کا ہاتھ پکڑ وہ تیز قدم اٹھاتی بی بی جان کے روم میں آ گئی۔ اس نے اماں کا ہاتھ چھوڑا تو وہ باہر نکل گئی۔ بی بی جان تسبیح پڑھ رہی تھی، اسے آتا دیکھ مسکراتی ہوئی پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے ان کے پاس پلنگ پہ بیٹھ کے ان کے کندھے پہ سر رکھ کے رو دی۔ بی بی جان آپ نے صحیح کہا تھا، ڈاکٹر سارا بھی یہی کہتی ہیں کہ بیٹی ہے۔ بی بی جان مجھے بیٹی نہیں چاہیے، آپ دعا کریں نا، بیٹی نہ ہو میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ میری نہیں سنتا، وہ آپ کی سنیں گا، آپ دعا کریں، کاش کاش وہ میرے پیٹ میں ہی مر جائے۔ بی بی جان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے خود سے دور کیا۔ میری بچی ایسا نہیں کہتے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ بیٹی سے نوازتا ہے۔ بڑے اعظم اور اسما تو کتنا روتے تھے، تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہر جگہ جا کر دعائیں کروائی، دن رات وظیفے کی اسما نے، اور جب تو ہوئی تو پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی۔ بی بی جان کہتے کہتے خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ پھر بولیے نا بی بی جان، پھر کیا ہوا؟ مرادو سے مانگی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا، اسے خون بہا میں بھیج دیا، اسے سزا سنانے سے پہلے اس کا قصور تو بتاتی تھی۔ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے جو قربانی کے لیے مانگی گئی ہے؟ وہ بی بی جان کو لاجواب کرتی روم سے نکل گئی۔ گرم بھاپ اڑاتی چائے ٹرے میں لے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک بھرپور نظر پورے کمرے میں دوڑائی، شاہ اسے کہیں نہ دکھا، شاید باتوں میں تھا۔ وہ ٹرے رکھ کے نیچے چلی گئی، اپنے گرد شال اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پیر سردی کی شدت سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کچن میں آ کر اس نے گیس آن کر کے آگ جلائی اور اپنے ہاتھ سیکنے لگے۔ اکثر اس سرد موسم میں اس کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے۔ گیس بند کر کے اس نے اپنا مگ لیا اور لاؤنج میں چلی جہاں ہنی باسکٹ بال ہاتھ میں لی اندر آ رہا تھا۔ ہنی ملازمہ کو بولو اندر آ جائے، بچوں کو سردی لگ جائے گی۔ جی مما، وہ بال اچھالتا لان کی طرف بھاگا۔ بچے 10 ماہ کے تھے، اب آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرتے۔ وہ اکثر شام کے وقت بچوں کو ملازمہ کے ساتھ بھیجا کرتی۔ اس وقت بھی دونوں واک میں پورے گارڈن کا چکر لگا رہے تھے۔ ملازمہ ہنی کے ساتھ دونوں واک کر دھکیلتے اندر۔ بچے اسے دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگے۔ وہ مسکراتے انہیں واکر سے نکالنے لگی۔ پھر ملازمہ کے ساتھ دونوں کو اندر لے آئی۔ انہیں سلانے کے بعد وہ ہنی کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہنی صوفے کی وجہ سے سیٹ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ روم میں جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جی مما، ہنی نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور جھکتا ہوا جاگرز کے تسمے کھولنے لگا۔ ٹائم ٹیبل آ گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ مما آپ بار بار ریویژن کراتی، مجھے سب یاد ہے، بس اب پیپر سے 1 ہفتہ پہلے ریوائز کروں گا۔ ہنی تم، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس آواز نے جیسے اس کے جسم سے روح نکال لی۔ عدنان شاہ، عدنان شاہ، وہ اتنی زور سے چیخا کہ دورہ دیوار ہلتے محسوس ہوئے۔ وہ تو اسے دیکھتے کانپ اٹھی جو اپنی موت کو بلا رہا تھا۔ بھائی بہن کو دیکھ گویا حلق میں آنسو کا پھندا اٹک گیا۔ نور میری جان، اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھا اور نور مدربت اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ نور میں آگے ہونا سب ٹھیک کر دوں گا، وہ تسلی دے رہا تھا۔ یکدم نور کو اذلان کا خیال آیا۔ نہیں بھائی، وہ اذلان، عدنان شاہ، عدنان شاہ، وہ ایک بار پھر چیخا۔ نہیں اسے مت بلائیے بھائی، اور آپ جائیے یہاں سے پلیز، جائیے، اذلان آ جائے گا بھائی، پلیز جائیے۔ وہ اسے بار بار پیچھے دھکیلتے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی جیسے آنسو نہ رکنے کی قسم کھائی ہو۔ نور مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن نور پہ تو جنون سوار تھا۔ وہ دیوانوں کی طرف سے جانے کی منتیں کر رہی تھی۔ نور
اذلان کے دار سے اس کے احسان عطا ہو گئے۔ اذلان لمبے لمبے ڈاک پڑتا، سیڑھیاں پھلانگتا نیچے، تم آج یہاں سے زندہ بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اذلان اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ نور مسلسل امان کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی، بار بار اسے باہر دھکیلی تھی، لیکن امان کی نظر اذلان پہ مرکوز تھی۔ وہ اسے اپنے قریب لایا تھا، دیکھ رہا تھا نور کی اتنی کوشش پہ بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا، تو نور یکدم چٹان کی طرح اذلان کے راہ میں حائل ہو گیا۔ اذلان کے بعد چلتا اس کا حشر کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ امان کے خون کا پیاسا تھا۔ نور کی آنکھوں میں التجا تھی اپنے بھائی کے لیے، لیکن وہ اس وقت ایک باپ بنا ہوا تھا جو انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اذلان کو اپنے سامنے وہ جلتی لاش نظر آ رہی تھی۔ اذلان نے خود خون آلودہ نظر سے ذکر، لیکن نور پہ کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ اذلان نے بازو سے پکڑ کر اسے ہٹایا اور پوری قوت سے امان کو گھونسا مارا۔ وہ الٹے منہ زمین پر گرا، اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ بی بی جان شور سن کر آگئی، وہاں کا قیامت خیز منظر دیکھ کے ان کا سر چکرا گیا۔ اذلان دیوار پہ لٹکی بندوق کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں اذلان پلیز، بھائی کو چھوڑ دے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اسے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، لیکن اذلان کے سر پہ تو اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے بندوق کا نشانہ امان کے ماتھے پر رکھا۔ اذلان کو اسے معافی مانگنے کا گر گرائے گا، لیکن اس کے برعکس امان کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ شاہ پتر، چور اسے کیوں خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے؟ ارے اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ قاتلوں کو سزا دے گا۔ امان نے کچھ نہیں کیا۔ ہلکی سائرن کی آواز قریب تر آتی جا رہی تھی۔ بی بی جان، یہ ذلیل انسان آج میرے ہاتھوں سے مرے گا۔ اب اور نہیں، 3 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس پل کا۔ مار دینا پہلے اپنی بیوی کے قاتلوں سے تو ملو۔ امان نے ناک سے بہتا خون بازو سے صاف کیا۔ ملوں گا نہیں، زمین پہ گاڑ دوں گا، وہ سانپ کی طرح بھنکالا۔ سر باہر، پولیس آئی ہے۔ کس نے بلائے انہیں؟ مجھے ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، نکالو انہیں۔ گارڈ واپس جاتے اس سے پہلے پولیس 2 آدمیوں کو اندر لے آئی۔ انسپکٹر آتے اذلان کی طرف دوڑا اور 2 اہلکاروں کے ساتھ مل کے اسے بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ چھوڑیے شاہ صاحب، کر ان کو ہاتھ میں مت لیں۔ انسپکٹر چلے جاؤ ورنہ کل صبح تمہاری ڈیسک پہ ٹرانسفر آرڈر ہوں گے۔ انہیں دونوں اہلکاروں کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور انسپکٹر کو دھمکایا، مسٹر اذلان، امان شاہ بے گناہ ہے۔ اس آواز نے جیسے اذلان کی سماعتوں پہ بم پھوڑا تھا۔ اس نے افسر کی طرف دیکھا جو اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لایا تھا جنہیں حوالداروں نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس کا غرور پاش کر گئی۔ ہمیں گمراہ کیا گیا تھا شاہ صاحب، اس دفعہ مجرم نے خود اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ کون ہے وہ مجرم؟ اسے اپنی آواز کسی دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شہروز خان ماہا کا بھائی اور آذر خان ماہا کا منگیتر۔ آذر خان، اذلان کے لب بے آواز ہلے۔ اس نام سے اچھی طرح سے واقف تھا، لیکن آذر خان، یہ نام اس نے سنا تھا، لیکن قلب کس کے منہ سے؟ اس وقت اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری تھا۔ لیکن وہی نور اس نام سے برتا تھا، چونکہ وہ کیسے آذر خان کو بھول سکتی تھی؟ تو اس کی زندگی عذاب بنانے والا وہ تھا جسے اس نے ٹھکرایا تھا۔ انسپکٹر صاحب، ذرا انہیں وجہ بھی بتا دے۔ امان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ وجہ مسٹر اذلان، آپ دونوں کو کورٹ میرج ہے۔ مانور شاہ کی نسبت آذر خان سے طے تھی۔ غیرت کے نام پر مانور شاہ کو قتل کیا گیا ہے۔ معافی چاہتے ہیں شاہ صاحب، امان شاہ کو پھنسایا، ہمیں گمراہ کرنا سب سازش کے مطابق تھا۔ اب انصاف کے خلاف کڑے ثبوت ملے ہیں، بڑے سے بڑا وکیل ہر کالے لے کے بات نہیں پائیں گے۔ صاحب کی نظر اس پر اذلان پہ تھی جو دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ صاف سن رہا تھا۔ آج اسے پتہ چلا زمین پیروں تلے سے کیسے نکلتی ہے۔ امان نے آج اسے بری طرح سے آسمان سے زمین پر پٹھا تھا۔ اذلان کی نظر اٹھی، وہ سامنے ہی کھڑی تھی لیکن اس سے بہت دور۔ وہ آنکھیں اسے لگتا آج اگر وہ مزید یہاں رکا تو اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ باہر نکل گیا، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ نور، تم آگے، یار میری ٹائی کہاں ہے؟ کھڑکی کی آواز پہ اذلان بولا۔ وہ پیچھے مڑے نظر نور پہ گئی جو رائل بلو ڈریس میں حجاب بھی اذلان کے دل کی دھڑکن بن کے دھڑک رہی تھی۔ نور میری جان، اذلان نور کی طرف بڑا اور پریشانی پہ بوسا تھا۔ کتنی بدوائیں دی ہیں جو تمہارے حصار سے نکلنا چاہوں تو بھی نہیں نکل سکتا۔ وہ خوش دلی سے بولے، لیکن نور کو لگا وہ طنز کر ہے۔ میں نے آپ کو کبھی بدوا نہیں دی، بس خود کے لیے دعائیں کرتی تھی جو کبھی قبول نہیں ہوئی۔ نور کا لہجہ سر تھا۔ نور، میں مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں تم کبھی مجھے بدوا نہیں دے سکتی۔ اذلان محبت بڑے لہجے میں اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ نور، آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔
آج حیا کسی اور کا نام ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دیکھنا تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں گے، ہمارا انتخاب صحیح ہوگا۔ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی نور کے دل سے دعا نکلے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے لیے۔ نور 17 سال ہو گئے تمہاری بے روحی برداشت کیے کہ اتنا وقت کام ہے کسی کے گناہ معاف کرنے کے لیے، جن گناہوں کا ازالہ میں کر سکتا تھا۔ میں نے کہ ہر طرح سے تمہاری نفرت برداشت کی، سب کے سامنے تم سے معافی مانگی، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ محبت میں انا نہیں ہوتی۔ تم شاید مجھے معاف کر چکو لیکن ہر بار انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی لی اسے سن ہی تھی جو لہجے میں محبت سموئے اسے سے التجا کر رہا تھا۔ نور بہت تھک گیا ہوں میں، ایسا نہ ہو کہ معافی کرنے کے لیے میں رہوں ہی نہ۔ وہ دکھ بڑے لہجے میں استغفار کر رہا تھا۔ نہیں، نور کا ہاتھ بے اختیار اذلان کے ہونٹوں پر گیا۔ اذلان اس کی بے سادگی پہ مسکرا سے اذلان کی جیب میں رکھا ہوا فون بجا حل سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس مداحلت پہ کہاں ہو یار، تم لوگ نکلے بھی ہو یا نہیں؟ فیضان کی آواز پہ واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ حیا پہنچ گئی، اذلان کی نظر نور پہ تھی جو فون آنے پہ حواس بہاتا سے اس کے تائر ڈھونڈنے لگے۔ سب حال میں ہے، تم میاں بیوی ہی رہ گئے ہو۔ فیضان تپا ہوا تھا، اوپر سے اذلان کی بحث نہیں، ثانیہ بھی ہم بس نکل رہے ہیں۔ اذلان نے یاد آنے پہ کہا۔ نور اور ثانیہ ساتھ ہی پارلر سے آئی تھی، البتہ حیا کو میل لینے گیا تھا۔ ثانیہ حیا کے پاس ہے، تم یہ بتاؤ آؤ گے یا نہیں؟ ہم نکاح پڑھوا دے، فیضان نے دان پہ سے کہا۔ تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھوا دوں، بس آ رہا ہوں۔ اذلان نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دے کر فون رکھ دیا۔ نور یہ ٹائی تم باندھ دو، مجھ سے نہیں باندھ دیتی۔ نور جو پریشان سی ٹائی ہاتھ میں لی کھڑی تھی غصے سے اسے گھورتی جلدی سے ٹائی باندھنے لگی، روم سے نکل گئی۔ اذلان بھی اپنا کوٹ اٹھاتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ بھاگ گیا ڈرپوک امان اس کے جاتے ہی بڑبڑائے۔ وہ آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں روانہ کیا۔ ان کے جاتے ہی نور امان کے پاس آئی۔ بھیا صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نہیں جاتے، آج آپ نے مجھے زندگی بخش دی ہے۔ وہ روتے ہوئے امان سے کہہ رہی تھی، نور میرے ساتھ چلو، بی بی جان کو بھی لے آؤ۔ امان نے اس کے آنسو بہتے ہوئے کہا، نہیں بھائی میں نہیں آ سکتی۔ نور امان حیرت سے دیکھنے لگا، بھائی میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی کیا؟ امان کو شدید جھٹکا لگا۔ ایک نظر اس نے سر سے پیر تک اپنی بہن کو دیکھا جو اپنے باہری وجود کو اچھے سے شال میں چھپائے ہوئے تھی۔ ہاں بھائی، عمر اور حمزہ ٹوینس ہیں میرے بیٹے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، بہانی کے بغیر رہنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ سر جھکا ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی مجرم اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تم اس دھوکے باز کے ساتھ ہوگی جس نے کبھی ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، وہ کیسے اذلان کی سائڈ لے سکتی ہے؟ امان کو لگا وہ ایک بار پھر ہار گیا ہے۔ نہیں بھائی، مجھے اپنے بیٹے عزیز ہیں، بڑا بہت سوچیے کیا میں انہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ وہ بھی صرف 10 ماہ کے ہیں، اور اذلان کبھی بھی بچوں کو جانے نہیں دے گا۔ اس نے کہا تھا مجھے ڈائیورس دے کے بچے لے لے گا۔ وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی، اسے یہ سب کہتے عجیب سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری نور، بہت دیر کر دی نا میں نے، 3 سالوں سے اسی کیس کے پیچھے تھا۔ تم نہیں جانتی موت کی مجھ سے بچ کے آئے ہو، بچ کے آئے ہیں۔ ان کو شک ہو گیا تھا ہم پہ، لیکن اب وہ جیل میں ہیں۔ وہ نادم تھا جیسے اس سب میں غلطی اسی کی ہو۔ شکر ہے بھائی، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ کب تم اتنی بڑی ہوگی مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ امان نے نور کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ اندر چلے آئے نا، اسے اپنے بھائی سے آج خوب ساری باتیں کرنی تھی۔ وہ بازو سے پکڑ اس سے کہنے لگی، نہیں نور امی سے ملو، 3 سال ہو گئے انہیں اپنی شکل نہیں دکھائی۔ امان نے نرمی سے اپنے بازو چبائے، کیا نور جی، بی بی جان کی یاد نہیں آئی پتر؟ بی بی جان جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی کہہ اٹھی، بی جان آپ کی دعائیں ہی ہیں جو آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ کہتے ساتھ امان نے شفقت سے اپنے ساتھ لگا۔ بی بی جان کے کہنے پہ ان کے پاس ہی دک گیا۔ رات 11 کے قریب نور نے اسے کھانا کھانے کے بعد ہی روانہ کیا۔ اذلان پوری رات گھر نہیں لوٹا۔ بھائی پلیز میرے پاس بیٹھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا میری گڑیا کچھ نہیں ہوا، آج تو تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، اس میں بلا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ ثانیہ نے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھا، بلا شبہ وہ حسن اور جمال کا پیکر تھی۔ حیا ماما بابا۔ وہ اذلان نور کو دیکھتے ہی ان کے بڑی میر اسے پارلر سے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ ہجوم کو دیکھ کر اس قدر خوفزدہ کہ اس نے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ثانی برائڈل روم میں بیٹھے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن اب نور اذلان کو آتے دیکھ اسے یقین تھا وہ حیا کو سنبھالیں گے۔ نور یہ ہماری حیا ہی ہے نا، اس نے تو آج خوبصورتی میں تمہیں بھی ہرا دیا۔ اذلان نے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اذلان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ حیا ادھر دیکھو، ڈر کس بات کا، پوشن ساتھ ہی تو ہے۔ اور رخصی تمہاری مرضی سے ہو گیا تو صرف نکاح ہے۔ شاہزادہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔
اگر ڈانٹے تو مجھے بتانا، میں اسے سدھار دوں گی۔ میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ حیا نے معصومے سے گردن ہاں میں ہلائی۔